اور ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پوری قوم 73واں یوم آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر کے مطابق بنائیں گے. سائم عباسی تفصیل کے ساتھ. اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن. دنیا کے نقشے پر اسلام کے نام پر قائم ہونے والی واحد ریاست پاکستان کو 73 سال ہو گئے. ہر سال کی طرح اس بار بھی قوم یوم آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ رہیں گے. 14 اگست کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ وطن ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، تو ہمیں جتنا جوش و جذبے سے ہم منا سکیں، ہر پاکستانی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے 14 اگست منائیں. تو یہ 14 اگست کیونکہ آزادی کا مہینہ ہے اور یہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، تو اس کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے. جس طرح ہم عید کو مناتے ہیں تو 14 اگست کو بھی ایسے ہی منانا چاہیے. 14 اگست آ رہے جی. 14 اگست کی تیاری بہت زور و شور سے جا رہی ہے. ہمارے پاس بھی اللہ کا شکر ہے کام بھی اچھا ہے، کسٹمر آتے جاتے ہیں. ویسے اگر دیکھا جائے پہلے لوگ بہت کہہ رہے تھے کہ جی 14 اگست لوگ نہیں منائیں گے کیونکہ عید الاضحیٰ ہے، لوگ بکرے شکرے لے رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، تو لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ کام نہیں ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان کے عوام میں کچھ ایسے کہ دونوں ڈبل خوشی ہیں جی. ایک تو 14 اگست کی 14 اگست عید کی عید جی ماشاءاللہ کام بہت اچھا ہے اور لوگ بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. تیاری بہت اچھے طریقے سے شروع ہے. بچوں کے لیے لے رہے ہیں، بیلون وغیرہ لے رہے ہیں، شوز و کپڑے وغیرہ جو بھی چیزیں بچوں کو پسند ہوتی تو وہی وہ لینے آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بڑے زور و شور سے منا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا ہے اور انشاءاللہ 14 اگست کو ہم بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے. اپنے وطن کے شہداء اور جو قربانیاں اپنے لیڈرز ہم محمد علی جناح ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم سیلیبریٹ کریں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. یہ مادر وطن اباؤ و اجداد کی ہزاروں قربانیوں کا نتیجہ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شخص وطن کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے.